السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے تمام یوزر اور سبسکرائبر سے کہنا ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا طریقہ سکھائیں گے، اور آپ تمام ناظرین حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس ویڈیو کو بغور دیکھیں اور سنیں۔ تو عید الاضحیٰ کی نماز کس طریقے سے ادا کریں گے؟ معلوم ہے نا، جس طریقے سے عید الفطر کی نماز ادا کیے تھے ہم، سیم اسی طریقہ سے ہم عید الاضحیٰ کی بھی نماز ادا کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ نیت بھی ویسی ہی کریں گے، لیکن اس میں عید الفطر کی نیت کی گئی تھی اور اس میں عید الاضحیٰ کی نیت کی جائے گی۔ تو ہم نیت کس طریقے سے کریں گے؟ تو نیت ہم اس طریقے سے کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کی زائد 6 تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالی کے لیے پیچھے اس امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر ہم نیت کر کے ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھ لیں۔ ایک بار پھر سے نیت کو سن لیجئے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کی زائد 6 تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالی کے لیے پیچھے اس امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر نیت باندھنے کے بعد ہم ہاتھوں کو نیچے لا کر ناف کے نیچے لا کر باندھ لیں۔ اس کے بعد ہم کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے۔ تو ایک بار ثنا بھی پڑھیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ثنا پڑھ لیے۔ اب اس کے بعد کیا کریں گے؟ ثنا پڑھنے کے بعد ہم 3 تکبیر پکاریں گے پہلی رکعت میں۔ اللہ اکبر، یہیں سے ہاتھوں کو اٹھائیں، اللہ اکبر بول کے کانوں کی لو تک ہاتھوں کو اٹھائیں اور سیدھا لا کر چھوڑ دیں۔ میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہوں عید الفطر کی نماز میں، عید الاضحیٰ کی نماز میں عوام پبلک لوگ، بہت سارے لوگ کیا کرتے معلوم؟ کانوں کی لو تک ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور پھر باندھ لیتے ہیں۔ تو ہمیں اس طریقے سے نہیں کرنا ہے۔ کیا؟ اس طریقے سے نہیں کرنا ہے، بلکہ ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو نیچے لا کر چھوڑ دیں۔ اب ایک تکبیر ہو گئی، دوسری تکبیر میں پھر اٹھائیں اللہ اکبر، کانوں کی لو تک ہاتھوں کو اٹھائیں اور سیدھا لا کر چھوڑ دیں۔ پھر تیسری تکبیر میں اللہ اکبر بول کر کانوں کی لو تک ہاتھوں کو اٹھائیں اور پھر ہم اسی طریقے سے ناف کے نیچے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد پھر کوئی سورت پڑھیں گے، اس کے بعد پھر رکوع اور سجدہ کیا جائے گا، باقی نمازوں کی طرح رکوع سجدہ کیا جائے گا۔ پھر دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے، تو دوسری رکعت میں امام صاحب پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد پھر کوئی سورت پڑھیں گے اور کوئی سورت ملائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ سورت ملانے کے بعد رکوع میں نہیں جانا ہے، اس کے بعد پھر 3 تکبیر پکارنی ہے۔ کتنی تکبیر؟ 3 تکبیر۔ 6 تکبیر ہے نا، زائد 6 تکبیروں کے ساتھ، تو 3 تکبیر پھر پکاریں۔ اللہ اکبر بول کر کانوں کی لو تک ہاتھوں کو اٹھائیں اور نیچے لا کر چھوڑ دیں۔ یہ دوسری رکعت میں بھی ویسے ہی کرنا ہے۔ پھر دوسری تکبیر میں اللہ اکبر بول کر کانوں کی لو تک ہاتھوں کو اٹھائیں اور نیچے لا کر چھوڑ دیں۔ تیسری تکبیر میں بھی کانوں کی لو تک ہاتھوں کو اٹھائیں، اللہ اکبر بول کر
پھر نیچے چھوڑ دیں. لاسٹ والی رکعت میں، دوسری رکعت میں تینوں تکبیر میں ہاتھوں کو چھوڑ ہی دینا ہے، باندھنا نہیں ہے. اب چوتھی تکبیر جو ہے نا یہ رکوع کی تکبیر ہے. چوتھی تکبیر اللہ اکبر بول کر تکبیر پکارنی ہے. اللہ اکبر بول کر ہم رکوع میں چلے جائیں گے. چوتھی تکبیر میں ہم اللہ اکبر بول کر رکوع میں چلے جائیں گے اور پھر رکوع سجدہ کیا جائے گا. باقی نمازوں کی طرح ہم اپنی نماز کو مکمل کر لیں گے. نماز مکمل ہوتے ہی امام صاحب خطبہ پڑھیں گے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس خطبہ کو غور سے سنیں. ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرنا چاہیے، ہے نا. خطبہ کو غور سے سننا چاہیے. خطبہ کے بعد امام صاحب پھر مصلی میں آئیں گے. اس کے بعد دعائیں ہوگی. دعا کے بعد پھر ہم ایک دوسرے سے گلے ملے، مصافحہ کریں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر ہم اپنے گھر کو جائیں، اپنے گھر والوں کو عید کی مبارکبادی پیش کریں. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے خدا حافظ.